حکایت بھی حافظ ذہبی نے ذکر کی کہ ایک نوجوان، ایک آدمی مالدار تھا تو حج بیت اللہ کرنے کے لیے گیا، مال ساتھ لے گیا، تو جب وہ مکۃ المکرمہ پہنچا تو اس نے 1,00,000 دینار، 100,000 دینار، لاکھ دینار جڑے نا وہ سونے کے ہوتے تھے، ایک دینار کی بھی بڑی قیمت، 1,00,000 دینار اس کا مال تھا۔ اس نے مکۃ المکرمہ میں ایک بندہ جو امین تھا، امانت داری میں مشہور تھا، لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ سمجھدار ہے، امانت دار ہے، اپنی امانت اس کے پاس رکھی، اور وہ حج کے مناسک اور ارکان ادا کرنے کے لیے وہ 8ویں ذوالحجہ کو مصروف ہو گیا، میدان عرفات، مینا، مزدلفہ۔ جب وہ مناسک حج ادا کر کے پھر واپس آیا مکۃ المکرمہ میں اور اس شخص سے امانت وصول کرنے کا ارادہ کیا تو وجد الرجل قد مات، وہ بندہ فوت ہو چکا تھا اور کسی کو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو اس کے اہل خانہ کو اپنے مال کے متعلق کہا کہ میں نے اتنا مال اس کے پاس رکھا تھا تو وہ کہاں ہے، اور اس نے وصیت کی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب 1-2 روپے ہیں نہیں، 1,500 کی تو بات ہے، 1,00,000 دینار ہیں، سونے کی اشرفیاں ہیں۔ تو اس وقت کے علماء کے پاس، مکۃ المکرمہ کے جو علماء تھے، وہ شخص ان کے پاس گیا، انہیں جا کر اس کے حال کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہاں ایک عالم ربانی بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ سوال کیا بھی یہ صورتحال ہے، میرے مال کا پتہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے کہا پھر میرے پاس ایک ترکیب ہے، تیری قسمت اگر وہ حل نکل آتا ہے تو جا، جب رات کی آدھی رات ہو، یعنی آخری حصہ رات کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صدائیں دیتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رحمت کا طلبگار اس کو رحمتوں سے نوازا جائے، تو ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے۔ یہ رات کے آخری حصے میں ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہے کوئی لینے والا۔ تو اس وقت تو نا فأت زمزم، اس وقت زمزم کا کنواں موجود ہے، اب تو ایک سسٹم کے تحت ہے نا، کوئی کنواں وہاں موجود صورت نظر نہیں آتی، وہاں پیپ وغیرہ لگا کر مشینری سسٹم کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت تو کنویں کی مانند تھی، تو کہا تو اس وقت زمزم کنویں کے پاس جا، وانظر فیہا، اس میں جا کر تو غور سے دیکھ، ونادین یا فلان باسمہ، جو بندہ جس کے پاس تو نے امانت رکھی اس کے نام سے وہاں پکار کر کہے اے فلاں شخص، اے فلاں شخص، فإن كان من اہل الجنۃ فسيجيبك بأول مرۃ، اگر تو وہ ہوا جنتی تو جیسے ہی تو وہاں پکارے گا اس کے نام سے تجھے پہلی مرتبہ جواب مل جائے گا، تجھے جواب مل جائے گا۔ تو فمد الرجل، آدمی چلا گیا عالم ربانی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، زمزم کے کنویں کے پاس جا کر رات کے وقت اس نے ایک نہیں کئی مرتبہ پکارا، فلم یجب احد، کہیں سے جواب اسے نہ آیا، فجاء الیہم واخبرہم، ان علماء کرام کے پاس آ کر اس نے خبر دی کہ مجھے تو کوئی اس سے جواب وہاں موصول نہیں ہوا۔ سب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سے پڑھ کر انہوں نے کہا ہمیں ڈر ہے تیرا یہ دوست جس کو تو امانت دار سمجھ کر مال اس کے پاس رکھتا تھا وہ تو دوزخیوں میں سے ہے، کیونکہ جنتی روحیں جہاں ہوتی ہیں رات کے اس لمحے میں تو نے وہاں جا کر پکارا ہے، وہاں سے جواب نہیں آیا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب یمن کے فلاں ایریے میں چلا جا، ففیہا بئر، وہاں بھی ایک کنواں ہے جس کو برہوت کا نام دیا جاتا ہے، وہاں جا کر وہاں وہ کہنے لگے یقال انہ علی فم جہنم، اس کنویں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جہنم کی ایک وادی کے منہ کھلے ہوئے کی کیفیت اس پر طاری ہے، تو وہ اس جگہ پر واقع ہے، وہاں رات کے اسی لمحے میں جا کر دیکھنا اور نجا دینا اس نام سے، فإن كان من اہل النار فسيجيبك منها، اگر تو وہ دوزخیوں میں سے ہوگا تو وہیں سے تجھے جواب مل جائے گا۔ تو وہ شخص گیا اور اس نے وہاں پکارا، اسے جواب ملا، اس نے فوراً، اس نے تو اپنی بات کرنی تھی تیرے ساتھ، انہوں نے کہا اے نذابی میرا سونا کہاں ہے، 1,00,000 اشرفیاں، قال دفنت فی الموضع الفلانی من داری، جواب آیا مجھے کہ میرے گھر کے فلاں کونے میں، فلاں کمرے میں، فلاں جگہ پہ میں نے اس کو دفن کیا اور وہاں سے تو لے سکتا ہے۔ تو ولم ایتمن علیہ ولدی،
اور میں نے اس اپنے بچوں کے ذمے وہ نہیں لگایا، تو وہاں سے لے سکتا ہے۔ فاتحم وحفر غنا کا تجدو، پھر اس نے آیا اور وہاں سے کھدائی کی اور اسے پایا۔ فقال له ما الذي انزلك هاهنا وكنا نظن بك الخير، اس نے دوسرا سوال اس سے یہ بھی کیا کہ میں تو تجھے نیک سمجھ کر، امانت دار سمجھ کر میں نے تیرے ساتھ معاملہ کیا، لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ تو مجھے یہاں ملا ہے جہاں سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو کہنے لگا کان علی اخت فقیرہ، میری ایک غریب غیر مالدار بہن تھی، خاتون تھی، ہمشیرہ تھی جو مالدار نہیں تھی۔ فہجرتھا، میں نے اسے چھوڑ دیا، بول چال بھی چھوڑ دیا، قطع رحمی کی۔ وَكُنْتُ لَا أَحْنُ عَلَيْهَا فَعَاقَبَنِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِسَبَبِهَا، اور میں اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتا تھا، میں اس کو کبھی پوچھا تک نہیں بھی اس کے ساتھ کیا حال ہے، اللہ نے اس کے سبب مجھ سے مجھے میری گرفت فرما رہی ہے۔ اور وَأَنزَلَنِ اللَّهُ هَذِهِ الْمَنزِلَةَ، اللہ نے ابھی تک مجھے اس درجے میں اتار دیا ہے اور پھینک دیا ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک جو پیچھے گزری کہ اللہ قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں فرماتا، یہ واقعہ اس کی تصدیق ہے۔ اور اس واقعے کی تصدیق حدیث پاک میں بھی لا يدخل الجنت قاطع رحم، یعنی قاطع رحم کالاخت والخالۃ والعمۃ وبنت الاخ اخت، فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی سے مراد کیا ہے؟ اپنی ہمشیرہ سے، اپنے خالہ سے، اپنے پھوپھیوں سے، اور اسی طرح بھانجیوں سے، بھتیجیوں سے، اور اگرچہ مردوں سے بھی قطع رحمی درست نہیں رشتہ داروں میں، لیکن خواتین کو زیادہ گنا گیا چونکہ وہ امید لگائے ہوتے ہیں میرا بھائی آج اس منصب پہ پہنچ گیا ہے، عید پر تو آئے گا نا، ہم ایک ماہ جائے ہیں، میں اس کو کھلاتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی، بچپنوں میں بہنیں کتنے بھائیوں کے دکھ سہتی ہیں، اور بھائیوں کو بھائی مار رہے ہوتے ہیں، بہنیں، ماں بھی کہتی ہے بھائی ہے، بھائی کو تو نے مار دیا، باوجود اس کے کہ بھائی نے اسے لگائی ہوتی ہے دو چار، پھر وہ بدلے میں اگر کوئی تکلیف دے ماں باپ کہتے ہیں تو نے بھائی کو مار دیا۔ وہ اس حال میں جب بڑی ہو کر اگر وہ نادار ہو گئی، بھائی مالدار بن گیا، اس نے اس سے بولنا چھوڑ دیا، تو اس کے دل سے کیا گزرتی ہوگی، اس لیے ان رشتہ داروں کو گنوایا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق، قطع رحمی کے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ آج کوئی لوگ لیڈروں کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو توڑ رہے ہیں، اور بدکار لوگوں کی وجہ سے، صرف میری جناب میں اس کا فالوور ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کسی سے تعلق جوڑنا یہ عبادت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بے ادب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ظاہر کرتے ہیں، اس وجہ سے ان سے قطع تعلقی کرنا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ہم اس درجے کو اخلاقیات کی آڑ میں ہڑپ کر جاتے ہیں اور خود گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو زندگی بھر بولنا بھی، اس گلی سے بھی نہیں گزرتے، بلکہ اب تو اللہ معاف فرمائے لوگ بیویوں اور اپنی چاہت، اور جو فتنہ اب نوجوان نسل ہمارے ہاں سے جو نکل رہی ہے کہ وہ ماں باپ کے مشورے تک بھی نہیں لیتے، خود ہی انتخاب کرتے ہیں اور خود ہی اپنے تعلق کرتے ہیں، کیوں جی شریعت میں پابندی نہیں ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، آتے ساتھ ہی یہی ہوتا ہے، ماں باپ کو الگ کسی اور کے پاس بھیج دو، ہم اکیلے رہیں گے، پھر وہ اپنے ہی مراسم، ماں باپ ایک پھیکے منہ سے کیا کہہ دیتے ہیں، بیٹا تم خوش رہو، کوئی نہیں ہم سیر پر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا دل ہے اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے پولا پاسا، جب چل نہیں سکتا تھا انگلی پکڑ کر ہم اسے پڑھنے کے لیے لے گئے، آج یہ اگر کسی منصب پر پہنچ چکا ہے تو کہتا ہے میرے منصب اور میری ڈگریوں کی وجہ سے مجھے تو فلاں جگہ رشتہ مل رہا ہے اور ابا اماں مجھے کرنے نہیں دے رہے، میں ان سے کروں گا اور میں ان سے الگ ہی ہو جاؤں گا، کیا ہوگا، میں ان کو جناب کھانے وہاں مہیا کروں گا، میں وہاں بیٹھے ہوئے بندے لگاؤں گا، انہوں نے تو کسی نوکر کی ذمہ نہیں لگایا تھا کہ میرے بیٹے کو تم نے دھونا ہے اور ان کو یہ کرنا ہے فلاں کے، بلکہ وہ خود ڈپٹی دیتے رہے، آج جب ان کو ضرورت ہے اور تم اپنی اس مصروفیت میں اور کسی کے کہنے پر ان کے ساتھ بیٹھنے کو ٹائم نہیں، اور وہ ہر روز رات کو ترستی رہتی ہے بوڑھی ماں کہ میرا بیٹا
اپنی بیوی بچوں کے پاس تو آیا ہوگا، لیکن آج مجھے ملنے نہیں آیا، 1 دن 2 دن ہفتہ، اب کئی لوگ تو صرف عیدین تک جاتے ہیں، ان کی کیفیت۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں اگر تو قریب رہ رہے ہیں ان کی قدر کریں والدین کی، اگر دور ہیں تو کم از کم کال سے کیا ہوتا ہے، آپ ہر لمحہ ان سے رابطے میں رہیں، پتہ نہیں آپ کی ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے ان کے کتنے دکھ کم ہو جاتے ہیں، غم گھٹ جاتے ہیں، اور وہ کتنی دعائیں دیتے ہیں، اور تمہارے کتنے راستے مشکل آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین جن کے زندہ ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق دے، اور جن کے چلے گئے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خالد۔